میں ایک جاگیردار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی، اس لیے جب بھی اس کے آفس جاتی تو اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا کرتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتا اور قاتلانہ مسکراہٹ دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حسن کا دیوانہ بن جائے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا اور پھر پوری رات ہم دونوں نے آج پھر باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ٹائٹ قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن مجھ پر مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ماڈرن تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے اعتماد کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اس آفس میں کام کر رہی تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس لیے جاگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ترچھی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی۔ میں بہت ہی اعتماد لڑکی تھی۔ جاگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے کانفیڈنس سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، میری فائل بند کی، کہنے لگا، کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا، پھر کچھ دن بعد مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھو، مجھے ایسے نہ دیکھو، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس طرح سے کمنٹ پر میں کچھ سوچ میں مبتلا ہوئی۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 25 سال تھی اور وہ شاید 30 یا 32 سال کا نوجوان تھا۔ میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جاگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے امپلائی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے مرد تو مرد، عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی، لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا۔ 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جاگیر شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت ہلکی سی سانولی تھی، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا۔ میں ٹائٹ لباس پہنتی تھی، بالوں کو لیئرز میں کٹوا کر رکھا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بالوں کو میں کھلا رہنے دیتی تھی۔ میں میک اپ بھی بڑی مہارت سے کرتی تھی اور کانفیڈنٹلی بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جاگیر کے ساتھ میں بہت سی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکی تھی اور میرے کانفیڈنٹ کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔
بہت ہی الگ قسم کا انسان تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہیں، حقیقت سے دور اپنی الگ ہی دنیا بنا لیتی ہیں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسے سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا۔ البتہ میرے والد سادہ تھے۔ والد ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈ لی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی، خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنے جاب سے 1.25 لاکھ سے اوپر کما لیتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ جس لگژری زندگی کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا، میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ جاگیر شاہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام جاگیرداروں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھیں۔ شہر میں زیادہ تر اس کا وقت گزرتا تھا، اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حد نہیں باندھی تھی، نہ ہی جاگیر کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حدیں اب بڑھنے لگی تھیں، اور ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، جیسا کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں سوچتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگ کے بہانے مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی اپنے میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا، اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2-3 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تو پھر میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں ایک جاگیردار ہوں، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس نے ایک جملے میں ہی مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، اس لیے اس کے پہلو میں جا گری۔ کہنے لگا ایسے کیسے جانے دوں؟ تو میں کہہ تو چکا ہوں کہ میں جاگیردار ہوں، اور ایسے شوق ہمارے تم جیسی لڑکیاں ہی تو پورا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ بہت غلط سمجھے ہیں مجھے، میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ خبردار جو مجھے چھونے کی بھی کوشش کی، تمہارے حلق کا کانٹا بن جاؤں گی میں، سمجھے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں کھڑا ہو گیا، مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا اچھا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، جاگیر شاہ کو دھمکی دے رہی ہو؟
تو ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہیں رکو گی، میرے ساتھ اور میری رات کو رنگین بناؤ گی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈ تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپا چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا، مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر کہکہے لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا لو کر لی میں نے تمہارے ساتھ اپنی راتیں رنگین، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ رات بھر تم کہاں تھیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح کو میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب اٹھی، لیکن جاگیر شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ گناہ کیا، بدکاری کی اور جاگیر شاہ پر الزام لگا دیا۔ میں سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور شک بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں سے کمائی گئی عزت کو اس شخص نے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں جاگیر شاہ کا کر دیتی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ خبر میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے کچھ دن بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچہ جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جو کہ ایک گناہ کی پیداوار تھا اور اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابورشن کر دیں، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بے حد کمزور ہوں، فی الحال میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ابورشن کرواؤں، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دے دی، کہنے لگی کہ 20 دن تک تم ان میڈیسن کو کھاؤ، اس کے بعد پھر میں تمہارا ابورشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ شاید وہی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے، اور عورت کا حلیہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 35 سال کی عمر کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ جاگیر تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز جاگیر شاہ میرے گھر پر آ گیا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جو تم چاہتے تھے وہ تم کر چکے ہو۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا، مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا،
مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا وارث ہے، تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا، کون سا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی بدکاری ہے، یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے۔ اب تم کیوں اس پر اپنا حق جمانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے۔ بہت علاج کروائی میں نے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو تم سے مل سکتا ہے۔ اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے، تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا۔ کہنے لگا، تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا پھر یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میری والدہ رونے لگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں چھوڑ سکتا۔ نازیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا، ہاں، میں مار ڈالوں گی۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز بچے سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ کہنے لگا، میرے بچے کو کچھ مت کہنا۔ اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ مولوی اوپر آیا اور نکاح شروع ہوا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ جاگیر سا تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر اب تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اذیت سے بھر دوں گا۔ اسے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے۔ اگر یہ بنا چوں چاں کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ۔ ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں۔ میرا اور جاگیر کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی، جو کہ مجھے بڑی ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی۔ اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا، جاگیر شاہ کا وارث۔ میری ساس نے مجھے ایک سادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولیت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی۔ میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازم عورتیں میرے پل پل بھر کی خبر جاگیر کو دیتی رہتی اور اس کی ماں کو بھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ محل چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں اور زبردستی بھی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دیا۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جاگیر شاہ کے بچے کو جنم نہیں دے دیتی، یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔
जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मुझे इस बच्चे से कोई लगाव या फिर कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये गुनाह का नतीजा था। लेकिन मेरा वाकई वहाँ दम घुटता था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट कर कहने लगी कि अगर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम नहीं जानती कि जागीर तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनी। जागीर साहब शहर में था, बहुत कम ही गांव में आता था। लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो वो रातों रात शहर से गांव पहुंच गया। 5 घंटे का सफ़र करके जब वो गांव वापस पहुंचा तो बेहद गुस्से में था। रात के 1 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और एकदम से कमरे की तमाम बत्तियां रोशन हो गईं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो जागीर साहब बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी कि आज इस शख्स के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे ही मैं उठकर बैठी वो मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, क्या तमाशा लगाया हुआ है। तुमने खाया क्यों नहीं है कुछ अभी तक, वो गुस्से से पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरा बाजू जोर से दबाने लगा। उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से मैं तिल मिलाकर रह गई। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इख्तलाफात किया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इंसान से जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ कर रख दूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को ज़रा सा भी कुछ हुआ। तो मैंने कहा, अल्लाह करे मर जाए तुम्हारा बच्चा, जिसकी वजह से मैं इस अजियत में फंस चुकी हूँ। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर दे मारा। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगा, आज तो तुमने ये बात ज़ुबान से निकाल दी। आइंदा अगर गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान से ये निकला तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले के जानिब बढ़े और एकदम अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो शदीद गुस्से में था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, रुक क्यों गए, बढ़ाओ अपने हाथ, दबाओ मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालो। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और अपने गले पर रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी। वो मेरा हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे। मैं मार डालूंगी खुद को और मेरे साथ साथ तुम्हारा ये बच्चा भी मर जाएगा। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम फीका पड़ गया। मैं एकदम से बेड से खड़ी हो गई, सामने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मार कर तोड़ दी। बाकी की बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने वो कांच पकड़ा और अपने पेट के जानिब बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी, मेरा जी चाहा कि अपने पेट में वो कांच मार लूं, खुद को ख़त्म कर लूं और इस बच्चे को भी मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ियत बन गई थी। ये देखना था कि वो फ़ौरन से मेरे पास आने लगा। उसकी तो ये हालत थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं उसको मारने वाली हूँ। वो कहने लगा, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा था। जिस कदर वो मेरे पीछे पड़ा था, अगर वो मेरे जानिब बढ़ता तो शायद गुस्से से मैं अपने पेट पर वो कांच घुसा लेती। मैंने कहा, तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फौरन से रुक गए। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद इंसान को कैसे मजबूर करती है, ये मैं जागीर शाह की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया। मैं उसके शहर के बड़े से बंगले में रहने लगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, जागीर साहब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा।
روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک بھی محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 9 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا جب مجھے درد ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جاگیر سا گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی اسٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جاگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی؟ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس درد کو سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ میرے سر کو سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے۔ ہم یا تو اس بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بیوی کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میری آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ جاگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کے خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزہ طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک کا ہی بچنا ممکن تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جاگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 مہینے وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ جاگیر صاحب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو صاف کر کے میرے سر کو سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا۔ تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہ تھا جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازیہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر نام میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔ میں ساری دنیا کے سامنے ہر بات کا اعتراف کروں گا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سب کا اعتراف سب کے سامنے کر دوں گا۔ میں سب کو سچ سچ بتا دوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ تھام کر وہ مجھ سے منتیں کر رہا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اسے معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد۔ ہمارے محلے میں امام صاحب رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ 12 سے 13 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی۔
ایک دن میری بیٹی کے ساتھ کھیلنے آئی۔ اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں تو ہے نہیں، تم سوتی کس کے پاس ہو؟ وہ کہنے لگی، ابو میرے بستر میں سوتا ہے اور رات کو میرے ساتھ۔ جس نے بھی یہ خبر سنی تھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ معصوم دکھنے والے لوگوں کے ایسے بھی گھنونے روپ ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس محلے میں پچھلے 8 سال سے رہ رہی تھی، لیکن آج تک کبھی ہم نے مولوی صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی شریف انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت تو وہ پھر بھی کچھ جوان تھے، تب ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا، تو پھر اب؟ اصل میں ان کی شادی 35 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی بیوی انتقال کر گئی۔ لیکن انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی پرورش خود کی تھی۔ بہت سے لوگوں نے مولوی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، آنے والی بیوی اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ نہ کرے۔ اگر بن ماں کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مولوی صاحب کی بیٹی سے محبت کی مثال تو ہمارا پورا محلہ دیتا تھا، لیکن جو حقیقت اب کھلی تھی وہ سوچ کر بھی دل دہل رہا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو جب سے یہ خبر سنی تھی میرا دماغ بڑی الجھن کا شکار تھا۔ ہمارے محلے کی سبھی عورتیں آپس میں سر جوڑے اسی معاملے پر بحث کر رہی تھیں۔ میں بھی بازار سے سبزی لینے گئی تھی۔ جب اپنی گلی میں آئی تو رقیہ آپا تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ رقیہ آپا ہمارے محلے کی چلتا پھرتا اخبار تھیں۔ محلے کی کوئی بھی خبر ہوتی سب سے پہلے ہمیں رقیہ آپا سے ہی سننے کو ملتی تھی۔ جس تیزی اور جس اڑی رنگت سے وہ آئی تھیں، میں سمجھ گئی تھی کہ محلے میں کہیں نہ کچھ ہوا ہے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگیں، شبانہ تمہیں پتہ ہے مولوی صاحب تو بڑے غلیظ انسان نکلے۔ میں نے کہا کچھ تو سوچ سمجھ کر بات کریں، مسجد کے امام ہیں اور وہ بزرگ بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں، کیا کر دیا انہوں نے ایسا؟ لیکن جو خبر رقیہ آپا نے مجھے سنائی میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب کا گھر تو میرے گھر کے بالکل برابر میں تھا، ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا۔ میں نے کہا نہیں رقیہ آپا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگیں، ارے تم دیکھو تو صحیح، تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ یہ بات انہوں نے میرے بالکل کان کے قریب آ کر کہی تھی، لیکن میں تو ابھی بے یقینی میں تھی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے، میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی یا عام بات نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید رقیہ آپا اس عمر میں سٹھیا گئی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچی کچھ ہی دیر بعد محلے میں ایک شور سا مچنے لگا۔ بہت سے مرد مولوی صاحب کے گھر کے دروازے کو بجا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ باہر نکل، مولوی کے بچے، ہم تمہیں اپنے محلے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ویسے تو میں نے کبھی بھی مولانا صاحب کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں چھت پر آتے جاتے ہوئے میری نظر ان کے صحن میں پڑ جاتی تھی۔ اکثر تو وہ مسجد سے واپس آ کر عصر سے مغرب کے دوران بچے بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ میری تو خود اپنی بچی مولانا صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل خوف سے ہچکولے مار رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے، کہنے لگے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، خدا کے لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی ساری آوازیں سن رہی تھی، لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی جانب جانے والی جینے کی منڈیل سے جھانک کر برابر والے گھر میں دیکھوں کہ آخر قصہ کیا ہے۔ میں چپ چاپ گمسم سی ہو کر بیٹھی تھی اور ساری آوازیں سن رہی تھی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر باہر کھڑے محلے کے مرد کہنے لگے، باہر آتا ہے یا ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں؟
دیکھ اگر ہم اندر آئے تو تجھے مار مار کے محلے سے نکال کر باہر کر دیں گے اور تیرا منہ بھی کالا کریں گے۔ جو کام تو نے کیا ہے اس کی بخشش نہ تو اس دنیا میں ہے نہ ہی آخرت میں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے یہاں شور مچایا یا دنگا فساد شروع کیا تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ یہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میری جگہ سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہارا جینا دشوار کر دیں گے، تمہیں خود یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بہرحال پورے محلے میں بہت شور شرابہ ہوا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میرا دل تو قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میری بچی تو مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے۔ میں نے فوراً سے اپنی بیٹی کو آواز دی، جو کہ مولانا صاحب کی بیٹی کی ہی عمر کی تھی۔ میں نے کہا، فرزانہ ادھر آؤ۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، فوراً سے میرے پاس آئی، کہنے لگی، امی جان کہیے۔ جو سوال میرے دل میں اٹھ رہے تھے میں اپنی بیٹی سے پوچھتے ہوئے گھبرا بھی رہی تھی۔ میں نے کہا، تم مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جاتی ہو تو وہ تمہیں کچھ کہتے تو نہیں تھے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ کیا کہتے تھے مجھے؟ ویسے تو مولانا صاحب کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اگر سبق یاد نہ ہوتا تو ڈانٹ بھی دیتے تھے اور کان بھی مروڑ دیتے تھے۔ اور کیا امی؟ میں نے کہا، نہیں نہیں بیٹا، میں یہ نہیں پوچھ رہی، میں تو… پھر میں کچھ سنبھل کر دھیمے لہجے میں بولی کہ کیا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی؟ اس پر بھی وہ مجھے بڑی حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ مولوی صاحب کا کردار کیا تھا، کیا وہ جو میں لوگوں سے سن رہی تھی یا پھر کچھ اور، کیونکہ میں نے آج تک اس شخص کو نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا تھا سچ؟ میری بیٹی کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ امی جان، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جو خبر مجھے رقیہ آپا سے سننے کو ملی تھی وہ انتہائی خوفناک تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ نازیبا حرکتیں تو نہیں کرتا، لیکن میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں تھے۔ کیا پوچھتی، کیسے پوچھتی؟ پھر آخر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھ ہی لیا کہ مولوی صاحب تمہیں کہیں چھوتے تو نہیں ہیں، تمہاری کمر پر یا کہیں اور؟ یہ سن کر میری بیٹی کا ایک دم سے رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا دل تو یوں تھا جیسے مٹھی میں لے کر کسی نے مسل دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ شخص واقعی قابل اعتبار نہیں تھا۔ مجھے یاد آنے لگا، میری بیٹی کی دوست یعنی مولوی کی بیٹی سے بہت گہری دوستی تھی۔ پھر اس بچی کی ماں بھی نہیں تھی، اس لیے وہ بچی جب بھی میری بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر کھیلنے آتی تو میں اسے کھانا وانا کھلا کر ہی بھیجتی تھی۔ اکثر تو میں کھانا بنا کر مولوی صاحب کے لیے بھی بھجوا دیتی تھی۔ ہمارے لیے تو وہ بالکل قابل احترام شخص تھے، مسجد کے امام تھے، قرآن حافظ بھی تھے۔ وہ بچی میری بیٹی کے ساتھ صحن میں کھیلتی رہتی تھی، زیادہ تر خاموش مزاج کی تھی۔ ظاہر ہے باتیں کرنے والا اس کے گھر میں باپ کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں۔ جب میں پوچھتی کہ تمہیں رات کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر تو نہیں لگتا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے ابو میرے ساتھ سوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ بھی کر سکتا ہے۔ میرا دماغ یہ سوچنے سے بھی قاصر تھا، جو حرکت ایک باپ نے بیٹی کے ساتھ کر دی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے مولوی صاحب کی بیٹی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ پچھلے مہینے سے روبینہ بالکل بھی میری بیٹی فرجانہ سے ملنے نہیں آ رہی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی فرجانہ سے کئی بار پوچھا کہ روبینہ کو کیا ہوا ہے، اب کیوں نہیں آتی؟ پہلے تو روز آتی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے، اسے الٹیاں بہت آتی ہیں، ہر وقت نڈھال پڑی رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید بیچاری کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، بیمار ہو گئی ہوگی، لیکن اس کی جو وجہ سامنے آئی تھی وہ تو بڑی ہی گھنہونی تھی۔ اگر میں پچھلے 8 سالوں کو دیکھتی تو مجھے مولوی صاحب کی کسی بھی حرکت سے ایسا نہیں لگا کہ وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میں کیا محلے کا کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا؟ اگلے روز جو بات مجھے سننے کو ملی وہ بڑی ہی شرمناک سی تھی۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں کہ مولوی صاحب شاید بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے،
جیسے ہی بچی نے کچھ عمر اور کچھ قد نکالا، مولوی صاحب اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پائے۔ توبہ توبہ، آج کل تو سگے بھائی سگے باپ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ دیکھنے میں کیسے نیک بنتے تھے، اور کرتوت دیکھو۔ محلے کے لوگوں کی جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ یہ سن کر مجھے بھی خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر کا کام بیرون ملک میں تھا، میں یہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے کبھی اکیلے میں خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج رات کو تو جیسے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اس بات سے بڑی مطمئن تھی کہ میرے گھر کے برابر میں بڑا ہی دیندار شخص رہتا ہے، مولوی صاحب رہتے ہیں، اور گلی محلے کے لوگ بھی بڑے ہی شریف انسان ہیں۔ کوئی خطرہ نہ تھا۔ پچھلے 8 سال سے میں نے کوئی بات نہیں سنی تھی، اور جو بات اب سنی تھی اس نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگلے روز میری آنکھ الٹیوں کی آوازیں سن کر کھلی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہ آواز مجھے مولوی صاحب کے گھر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے چھت پر جانے والی سیڑھیاں چڑھیں اور ہلکا سا سر اٹھا کر برابر والے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ روبینہ کو میں 4 مہینے بعد دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی سی 12-13 سال کی معصوم سی بچی صحن میں ہی بنے واش بیسن پر الٹیاں کر رہی تھی۔ مولوی صاحب اس کے کندھے کو دبا رہے تھے، اسے تسلی دے رہے تھے کہ تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر روبینہ کے وجود پر پڑی، میرا تو دل کانپ اٹھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے 2-3 مہینے کی پریگننٹ ہو۔ میرے دل میں جو تھوڑا بہت شک اور شبہ تھا، اب تو اس پر بھی یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب چپ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ایسے شخص کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا ظلم اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کرے۔ محلے کی عورتیں روزانہ میرے گھر آتی تھیں، کیونکہ ایک میرا ہی گھر مولوی صاحب کے گھر کے قریب تھا۔ اس لیے کبھی رقیہ آپا آ کر ہماری منڈیر سے برابر والے گھر میں جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتیں، اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھیں جو اب میں کر چکی تھی۔ سب عورتیں میری بات سن کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگیں، کہنے لگیں ہمیں تو یقین نہیں آ رہا۔ پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہے، مولانا صاحب کے لیے کسی نے جھوٹی خبر کو محلے میں پھیلایا ہے، لیکن تم نے تو اس بات کی تصدیق بھی کر لی۔ میں نے کہا کہ ایسے شخص کو ہمارے محلے سے نکال کر باہر کر دینا چاہیے۔ جو انسان اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، اور ہمارا تو محلہ بدنام ہو جائے گا۔ ویسے بھی مسجد سے مولانا صاحب کو نکال دیا تھا، تو محلے میں رکھنے کا کیا فائدہ۔ میری بات سن کر محلے والے ایک بار پھر سے مولانا کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کہنے لگے کہ گھر سے نکلو، ورنہ پولیس میں رپورٹ کرا دیں گے۔ ہم ایسے شخص کو اپنے محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ اس بار مولانا صاحب نے گھر کا دروازہ کھول دیا، ورنہ 4-5 دن سے وہ گھر کے اندر ہی بند تھے۔ سب مردوں کو غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ایک باپ کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں بھلا کیوں اپنی بچی کے ساتھ ایسا گناہ کروں گا؟ میری بچی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو شاید گردوں کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا پیٹ پھول رہا ہے اور اسے الٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے سب لوگ چپ ہو گئے، شاید مولانا صاحب کی بات میں کچھ صداقت ہو۔ پھر محلے کے لوگوں نے کہا، گھر کے قریبی ہاسپٹل میں ہم آپ کی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور اس کے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہوئے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہم سب محلے والے مل کر کروائیں گے، لیکن اگر آپ جھوٹے ہوئے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ محلہ خالی کر کے جانا پڑے گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میں اس کا حکیمی علاج کروا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، کیونکہ باہر عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر اعتراض نہ کرتے۔ میری بات سن کر مولوی صاحب نے مجھے بڑے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے، بہن تم بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ میں نے کہا، مولوی صاحب میں نے تو خود دیکھا ہے،
اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں۔ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک بار ٹیسٹ ہونے دیں، سارا سچ سامنے آ جائے گا، ورنہ تو آپ ہی جھوٹے پڑیں گے۔ لیکن مولوی صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے کہ ہم ان کی بیٹی کا ٹیسٹ کروا کر سچ کو سامنے لا سکیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے کہ میرے معاملات میں کوئی بھی نہ بولے۔ اب تو سب لوگ ہی مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اسے اس محلے سے نکال دینا ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ پولیس اسٹیشن پر جا کر سب محلے والوں نے مل کر مولوی کی شکایت لگا دی۔ جب پولیس کی گاڑی ان کے گھر کے پاس کھڑی ہوگی تبھی یہ سیدھا ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ میں خود محلے کی عورتوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی تھی، محلے کے کافی مرد بھی شامل تھے۔ ہم نے جا کر مولوی صاحب کے خلاف رپورٹ کرائی، پولیس نے بھی اس بات کا ایکشن لیا۔ مولوی کے گھر پہنچ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ کو اس بات پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ ایک بار ٹیسٹ کروا لیں، اگر آپ کی بچی کو واقعی میں گردوں کا مسئلہ ہے تو محلے والے اس کا علاج کروانے کو تیار ہیں، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا ہے نا، میرے گھر کا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب، یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہو۔ ہم آپ کی بیٹی سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مولانا صاحب اس بات پر بھی راضی نہ تھے کہ اپنی بیٹی کو پولیس والوں کے سوالوں کے جوابوں کے لیے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ تمام لوگ مولانا صاحب کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ پولیس والوں کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی آئی تھیں۔ انہوں نے اس بچی کو باہر بلایا اور ہم سب عورتوں کے ساتھ ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس بچی کی ساری رپورٹس کروائی گئیں، جس کا خرچہ محلے والوں نے اٹھایا تھا۔ اب سب کو ان رپورٹس کا انتظار تھا، کیونکہ نتیجہ رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلتا کہ آخر سچ کیا ہے۔ رات کو میں سو رہی تھی تو مجھے مولوی صاحب کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو مولوی صاحب جا نماز پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو رہے تھے، شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے کہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے، لیکن سچ کو کون ٹال سکتا ہے۔ چند دن بعد ہی اس بچی کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹس مولانا صاحب کے خلاف تھیں، ان سے ثابت ہو گیا تھا کہ بچی پریگننٹ ہے، اسے گردوں کا کوئی مرض نہیں ہے۔ اب تو مولانا صاحب کو دھکے دے کر محلے سے باہر کر دیا تھا، لیکن چند دن بعد جو خبر سننے کو ملی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو لے کر اس محلے سے نکل گئے اور ایک سنسان سی جگہ پر انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے خودکشی کر لی۔ ایک مولوی ہو کر ایک حرام موت کا مر جانا ہم سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک تو گناہ کیا اور اوپر سے بدنامی۔ اب تو سب مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا، اسے بار بار دوڑے پڑ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار اپنے باپ کا ہی نام لے رہی تھی، ان کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی، چپ ہو جاتی، کہتی کہ میرے باپ نے مجھے سچ بتانے سے منع کیا ہے اور میں سچ جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا باپ ایک دیندار اور نہایت ہی شریف انسان تھا، وہ میرے ساتھ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ سارے ثبوت تمہارے باپ کے خلاف جا رہے ہیں، اور تم بھی یہی کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، جب بھی میں ربڑی والا دودھ پیتی تھی تو مجھ پر بے ہوشی کا خمار چھانے لگتا تھا، اور اس کے بعد میں بالکل بے ہوشی میں چلی جاتی تھی۔ جب مجھے ہوش آتا تو مجھے لگتا جیسے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے یا میرے جسم سے جان باقی نہیں رہی، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ کچھ مہینے پہلے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نہیں جانتی کہ اس ڈاکٹرنی نے میرے والد سے کیا کہا، لیکن واپس آ کر میرے ابو پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، اور مجھے واقعی کچھ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی برا ہے، سچ کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا لیکن الزام سب لگائیں گے، اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا۔
میں سب संभाल लूँगा। پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے ابو بے قصور تھے۔ یہ سن کر ہم لوگ پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ آخر سچ کیا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے محلے میں اس گلی میں لگے ہوئے خفیہ کیمرے کی فوٹیج نکلوائی تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر مولوی صاحب کے گھر میں زیادہ تر آتا جاتا کون تھا۔ جب ہم نے فوٹیج دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر تو مولانا صاحب ہی اپنے گھر میں آتے جاتے تھے۔ بس ایک دودھ والا تھا جو اس وقت آتا تھا جب مولانا صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اور وہ بچی ہی دودھ والے سے دودھ لیتی تھی۔ ایک دن کی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ دودھ والا اس بچی کو الگ سے ایک دودھ کا شاپر پکڑا رہا تھا۔ کہنے لگا یہ ربڑی والا دودھ ہے، بیٹا پی کر دکھاؤ کیسا ہے، اور ابھی ابھی پیو ورنہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس بچی نے جیسے ہی دودھ پینا شروع کر دیا کہنے لگی اچھا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لڑکی اپنا سر پکڑتے ہوئے گرنے لگی۔ دودھ والے نے اسے گرنے سے بچایا تھا کیونکہ وہ بچی بے ہوش ہو چکی تھی، اور دودھ والا بھی ان کے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم نے ایک شریف انسان پر بہت گھٹیا الزام لگا کر اسے اتنا بدنام کر دیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ سچ نہیں سنتا، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ شریف لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ تصدیق کروائیں گے تو بدنامی ان کی بچیوں کی ہو جائے گی، اس لیے ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن جب بچیاں حاملہ ہو جاتی ہیں تو یہ الزام ان کے کردار پر لگا دیا جاتا ہے۔ پر مولوی صاحب نہایت شریف انسان تھے۔ ان کا تعلق صرف مسجد اور اپنے گھر سے تھا، اس لیے اپنی عزت کی خاطر انہوں نے چپی سادھ لی تھی۔ لیکن ان کی بچی کو کسی نے ایسی حالت میں دیکھ کر انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میرے والد مجھے ہر وقت کمرے میں بند رکھتے تھے تاکہ میں اس عذاب سے نجات پا سکوں، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا تو میرے ابا اس بچے کو بے اولاد ماں باپ کو دے دیتے۔ لیکن ایک دن رقیہ آپا نے مجھے دیکھ لیا اور پھر میری بدنامی کرنی شروع کر دی، میرے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ دودھ والا پکڑا جا چکا تھا، پولیس کے 2-4 ڈنڈوں پر اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب کا کیا ان کی خودکشی کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں؟ ان کا قصوروار کون ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور بتائیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ سہاگ رات کو میری ساس سفید چادر لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی ہمارے یہاں یہ رسم ہے، دلہن کی پاکیزگی جاننے کے لیے سفید چادر بچھاتے ہیں، صبح جب اس پر لال نشان دکھیں گے تو ہماری تسلی ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ چادر پر لال نشان نہیں پڑ سکتے، کیونکہ میں تو اپنی ورجنٹی پہلے ہی اپنے بوائے فرینڈ کو میں دلہن بن کر بڑے چاو سے عبدالواحد کے گھر آئی تھی۔ تو میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں، میرا وجود کپ کپا رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ مجھے میری نند نے عبدالواحد کے کمرے میں بٹھا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کچھ ہی دیر میں عبدالواحد کمرے میں آ جائیں گے، یہ سوچ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ابھی میں اپنی انہی سوچوں کا تانا بانا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے عبدالواحد تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے ایسا لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا، کیونکہ دل کو کچھ ہونے والا تھا، اس کا خوف مجھے کھا جائے گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، وہ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے اس نے بند کیا تھا۔ میرے دل کو تو دروازے کے بند ہونے پر کچھ یوں لگا جیسے سینے میں ہی تھم گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ میری ساس بڑی بدحواسی سے اندر داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی کہ ایک تو شادی کے ہنگامے میں بھول گئی تھی، عبدالواحد نے تو 10 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ چلو بیٹا ذرا اٹھو، مجھے چادر بدلنی ہے۔ میں بیڈ سے اتری، انہوں نے چادر اتار کر صوفے پر رکھی، بیڈ پر انہوں نے سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔
یہ دیکھ کر تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل مٹھی میں لے کر کسی نے دبوچا تھا۔ کہنے لگیں کہ ایک تو شادی کے کاموں میں انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ 2 منٹ میں انہوں نے بیڈ پر سفید چادر بچھا دی۔ وہ کہنے لگیں عبد الواحد اس معاملے میں بڑا وہمی ہے۔ کمرے کی چادر دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ نے سفید چادر کیوں نہیں دی؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی با کردار ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر میرے تو پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری سانس کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکانے لگی، بے تحاشا خوف سے مبتلا ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ عبد الواحد کمرے میں داخل ہوا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ جیسے ہی میرے پاس بیٹھا میں بری طرح سے کپکپانے لگی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑا اور اوپر کیا۔ میری نظریں خود بخود اٹھ گئیں۔ کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو۔ جتنا تصور میں نے تمہاری خوبصورتی کا اپنی والدہ کی باتیں سن کر بنایا تھا، وہ سبھی تمہارے سامنے کم ہیں۔ میری والدہ نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریف کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کم کی تھی۔ تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے جیب سے مخملی ڈبی نکالی جس میں شاید منہ دکھائی کے لیے کوئی تحفہ تھا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے لاکٹ چین نکال کر میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پہناتے ہوئے جب عبد الواحد کی انگلیاں میری گردن پر سفر کرنے لگیں تو میری جان پر بنی تھی۔ اس کی آنکھوں کی برفگی بڑھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چاہنے والا خمار میری جان قطرہ قطرہ نکال رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگا میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا شوہر ہوں میں تمہارا مایا، نکاح ہوا ہے ہم دونوں کا، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے عبد الواحد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی مانند سرد تھا۔ شاید وہ مجھے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پوری کی پوری یوں جل رہی تھی جیسے مجھ پر زلزلہ جاری ہو گیا ہو۔ وہ کہنے لگا ہمارے بیچ جو بھی ہوگا وہ جائز ہے۔ لڑکیاں اکثر ایسے موقع پر گھبرا جاتی ہیں۔ شاید میرے کپکپانے اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں گھر میں رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 5 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ مجھ پر نیند کی خماری غافل ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے دھڑ سے بیڈ پر گری۔ یہ یاد ہے کہ عبد الواحد مجھے ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا کہ مایا تمہیں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا دماغ بالکل سو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری ساس میرے سریانے بیٹھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، مجھ پر پھونکے مار رہی تھی، اور عبد الواحد کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو میری ساس کہنے لگی لیٹی رہو۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو کہنے لگی کہ جیسے ہی ڈرپ ختم ہو تو عبد الواحد سے کہیے گا اتار دے۔ پھر اس نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ دی اور کہنے لگی اس کو باقاعدگی سے استعمال کروانا۔ جلد ہی ڈاکٹر ہدایت دے کر جا چکی تھی۔ میری ساس کہنے لگیں میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ عبد الواحد کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ میں ابھی تک عروسی لباس میں تھی، لیکن اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میرے پاس آیا، مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا تماشا کیا تھا تم نے رات کو نیند کی گولیاں کھائی تھیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے نظریں چرا لیں۔ وہ کہنے لگا آر یو اسٹوپڈ مایا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا؟ میں نے کہا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں، مجھے شادی سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تو اس کا حل یہ تھا جو تم نے کیا؟ پوری رات تم نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات کو نیند کی گولیاں کھا کر تو نہیں آتی۔ ہر لڑکی کو شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بننے جا رہی ہوتی ہے اور شوہر سے اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولیاں نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی، اس نے میری ڈرپ اتار دی، مجھے پیار سے سمجھانے لگا، کہنے لگا آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم بھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
کیونکہ رات والی بدمزگی اب میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں بھی ذہنی طور پر کچھ مطمئن ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے 4 دن دے دیتا، 1 ہفتہ دے دیتا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ۔ اس کی آنکھوں میں برفی دیکھ کر مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں عبد الواحد کے جذباتوں کو زیادہ وقت تک نہیں روک سکتی۔ وہ میرے چہرے کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھی۔ نہ میرے دل میں کوئی امنگ تھی، نہ میری شادی میری مرضی کے مطابق ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی زبردستی کا بندھن تھا، لیکن بہرحال میرا سارا خوف اس بات سے بیٹھ گیا کہ میرے لیے موت کا پیغام آ جاتا اگر رات کو میں نے میڈیسن نہ کھائی ہوتی۔ وہ کہنے لگا، کتنی خوبصورت اور معصوم ہو تمہیں دیکھ کر میرا دل مجھے بے ایمانی پر اکسا رہا تھا، لیکن بہرحال تمہارا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ میں دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ میری ساس اور شوہر دونوں بہت اچھے تھے۔ نند شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی اپنے گھر جا چکی تھی۔ عبد الواحد نے مجھے 2-3 دن تک کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے رشتے کی یاد کرواتا رہا۔ لیکن ان 3 دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی گئی چیز اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ کہتا تھا، مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کے استعمال شدہ ہوں۔ ایک بار کھانے کے دوران میرے گلے میں مرچی لگ گئی۔ میں بے اختیار عبد الواحد کا گلاس لے کر پانی پینے لگی۔ جب میں نے پانی کا گلاس واپس رکھا تو اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے لیے دوسرے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا، آپ اسی گلاس میں پانی پی لیں، یہ آپ کا ہی گلاس ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا۔ باقی معاملات میں بھی وہ کچھ ایسا ہی تھا۔ کھانا بھی وہ اپنی الگ پلیٹ میں کھاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا، اس نے تو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ غصے سے مجھے کہنے لگا کہ پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو مایا، مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی دردناک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور عبد الواحد کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اسی وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کا تقاضا کرے گا تو میں کیا کروں گی۔ اس وقت یہ سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزر گئے تھے تو میں گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگی۔ ساس مجھ سے بہت خوش تھی۔ شام کو جب عبد الواحد اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے دوران مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھو رہی تھی جب وہ میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا، بہت ظالم ہو، 10 دن گزر گئے ہیں ہماری شادی کو، لیکن تم نے میرے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ سے برتن پکڑے اور سنک میں رکھ دیے۔ کہنے لگا، چھوڑو یہ سب، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ ہاتھ تھام کر وہ مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی کہ جیسے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا، میری دھڑکنیں بری طرح سے چل رہی تھیں، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میری حالت خراب ہونے لگی، چہرے کی رنگت بھی پھیکی پڑنے لگی۔ میری بدحواسی کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا تو کوئی لڑکی نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو۔ ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، میری والدہ کے ساتھ بھی باتیں کرتی ہو، گھر کے سبھی کام کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم بری طریقے سے کانپنے لگتی ہو۔ ایسا کب تک چل سکتا ہے مایا؟ میں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے، میں کس لیے ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر اڑنے والی لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی میں لپیٹنا شروع کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھا کرنا چاہا، لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا، آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج تم سے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہارے اس ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جوڑا کھولا تھا، میرے بالوں کو آزاد کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا۔ میں نے کہا، عبد الواحد پلیز مجھے کچھ دن اور وقت دے دو۔
کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگا تھا، لیکن اس کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا کیا ہو جائے گا تمہیں؟ بے ہوش ہو جاؤ گی؟ ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی۔ میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی، لیکن وہ شخص مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا۔ میں نے خود کو حالاتوں کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اوہ ہو، سفید چادر تو بچھانا بھول ہی گیا۔ یہ سفید چادر میرے لیے موت کا پیغام تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم؟ میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی۔ ابھی آ رہا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازوؤں سے جدا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں چھپا چکی تھی۔ کافی دیر وہ اس چادر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی اور الماری بند کر دی۔ واپس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا سفید چادر نے آج تمہاری جان بخشی کروا دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میرے مزاج کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے اپنی عزت گنوا چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائٹ لیمپ آف کر دی اور سو گیا، لیکن میری تو جیسے آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز عبدالواحد مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا دوست بیرون ملک گیا تھا، ابھی واپس آیا ہے، ابھی اسے پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی شادی کی ٹریٹ دے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اسے چائے پر بلانا ہے، تم چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کافی ڈشز بنائیں۔ چائے عبدالواحد نے اپنے دوست کے سامنے رکھی، لیکن مجھے بھی اندر بلانے لگا، کہنے لگا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میرا بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے اس نوجوان کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھ کر تو حواس وہ بھی کھو بیٹھا تھا۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا عمران یہ میری بیوی ہے مایا، اور مایا یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرے لیے اس کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اس کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن عبدالواحد کے ہاتھ سے میں ہاتھ چاہ کر بھی نہیں چھڑا پائی۔ سامنے کھڑا شخص میرے لیے جان لیوا تھا، بلکہ میرے خوف کی اصل وجہ وہی شخص تھا جو مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا عبدالواحد مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے بمشکل ہی صحیح لیکن اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی تلخ حقیقت تھی، میں بھول جانا چاہتی تھی سب کچھ، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران سے میری ملاقات ایک فیسٹیول میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کتاب لینا چاہتے تھے، اور اتفاق یہ تھا کہ وہ کتاب بس ایک ہی تھی جس پر ہماری بحث ہوئی، لیکن پھر عمران نے مجھے وہ کتاب اپنا فون نمبر اور نام لکھ کر دے دی۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا، اور ان دنوں میں بھی دوستوں سے ان کے بوائے فرینڈ کے قصے سن سن کر بڑی متاثر ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکا نمبر دے رہا ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران کو میں نے کال کیا۔ میں اسے ڈانٹنے لگی کہ اس نے اپنا نمبر میری بک پر کیوں لکھا ہے۔ یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا۔ مجھے عمران سے محبت ہو گئی، اور وہ بھی کرتا تھا۔ پہلے پہل تو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اسے اچھی لگنے لگی تھی، اور جان بوجھ کر اس نے مجھ سے بحث شروع کی تھی۔ اسی کتاب سے نہ تو اسے کوئی دلچسپی تھی، بس مجھ سے تھی،
اس لیے اس نے اپنا نمبر لکھ کر دیا تھا۔ میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنا تھا، جیسے کہ میری دوستوں نے کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بے حد عزیز ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارا کسی بات پر کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات شیئر کرنے لگے تھے، وہ بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بار عمران نے مجھے باہر ملنے کے لیے کہا کہ مجھے ملے، بنا چین نہیں آئے گا۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا۔ اب باتوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے۔ میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے جذبات ابھرنے لگے، بے قابو ہونے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور پھر ایک بار وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نکلی تو کالج کے لیے تھی، لیکن اصل مقصد عمران سے ملاقات کرنا تھا۔ اسے یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہا ہے، 3 سال بعد واپس لوٹے گا اور تب ہی ہمارا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ 3 سال میں وہ ٹھیک ٹھاک سیٹل ہو جائے گا تو میرے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، عمران، میں 3 سال تک کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے قریب ہو گئی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ہم لوگ اس وقت ایک پارک میں موجود تھے جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں اور عمران تھے۔ میرے یوں رونے پر وہ بوکھلا گیا، میرا سر ہلا کر تسلی دینے لگا، کہنے لگا، تم دل برا مت کرو، لیکن یہ تو تمہیں سہنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے والدین کبھی بھی میری چھوٹی موٹی نوکری پر تمہارا رشتہ مجھ سے تو نہیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب عمران پر بے خودی سی چھانے لگی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا جو بالکل خالی تھا۔ خالی گھر دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا رہی تھی، لیکن مجھے عمران پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، میں تمہارے بغیر وہاں پر کیسے جاؤں گا؟ مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہو جاؤں تو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ سن کر پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے میں بے بس تھی، اس لیے زیادہ اعتراض نہیں کر پائی۔ اس دن ہم دونوں نے ساری حدیں پار کی، ہمیں خود ہی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ ایک ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اس لیے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا، نہیں ہوگی دیر، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا۔ میں نے پہلے 3 سال تک اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہل تو وہ مجھے دبئی سے کال پر بات کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنی بند ہو گئی، اس کا فون بند جانے لگا۔ میں نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ 4 سال میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے رشتے آنے لگے تھے، میں کبھی کوئی بہانہ کرتی، کبھی کوئی، لیکن عبد الواحد کے رشتے میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، ہر لحاظ سے اچھا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین میری اس سے شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی عبد الواحد سے ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی سفید چادر بچھائی گئی، میں عجیب کشمکش میں گھر گئی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں با کردار نہیں ہوں۔ اب تو عمران میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا جب 3 سال تک کہہ کر 4 سال میں بھی نہیں آیا تھا؟ تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بغیر سفید چادر کے مجھے اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے میری پاکیزگی کا ثبوت چاہیے تھا، جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، عبد الواحد کمرے میں آیا، مجھے روتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں میڈیسن کھا چکی ہوں، کچھ دیر میں آرام ہو جائے گا۔ کہنے لگا، عمران میرا بہت ہی گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن تم تو وہاں رکی ہی نہیں۔
میں نے کہا میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا برا ہوا ہے؟ عبد الواحد کہنے لگا کہ عمران ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا اسے چاہتا تھا، اس کی خاطر بیرون ملک بھی چلا گیا تھا، لیکن وہاں 1 سال کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ ابھی بھی وہ اسٹک سے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل تک ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس لڑکی سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج بھی کروایا، لیکن اسے 4 سال کا پابند کر لیا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس انڈیا نہیں جائے گا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی رابطہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کا نمبر اسی فون میں سیو تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو اسے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں میرے دوست کو اپنی عزت دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور شوہر کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی باکردار ہے بھی یا نہیں۔ میں عبد الواحد کی بات سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سب کچھ عبد الواحد کو سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عمران سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ یوں گناہ کر بیٹھوں گی۔ میں نے 3 سال اس کا انتظار کیا تھا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی خوف تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے رکھو گے نہیں، مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم استعمال شدہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ہر بات کہہ دی ہے، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ صرف عورت کو اس کا محرم ہی اسے دے سکتا ہے، غیر محرم نہیں۔ مجھے عمران کی یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی، اور میں ہمیشہ اس کو اس بات پر بہت برا بھلا کہتا تھا کیونکہ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے۔ پھر کہنے لگا میں نے اپنا ہر جذبہ سنبھال کر رکھا تھا کہ میری ہر چیز پر میری بیوی کا حق ہوگا، میری محبت پر، میرے دل پر۔ تم سے رشتہ ہوا تو میرا دل خود بخود تمہاری طرف راغب ہونے لگا تھا، تم سے جو میری محرم بن گئی تھی۔ نکاح کے 2 بولوں نے میرے دل میں تمہارے لیے خود بخود محبت پیدا کر دی۔ بے شک مجھے استعمال کی ہوئی چیز پسند نہیں ہے، لیکن تم میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کو پردے میں رکھتا ہے، اس کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں پتھر کی بن گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عبد الواحد کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں عبد الواحد کی محبت عمران سے کئی گنا بڑھ چکی تھی، چاہے جانے کے قابل تھا۔ وہ مجھے معاف کر چکا تھا، عمران سے دوستی بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد عمران کبھی گھر نہیں آیا ہمارے، نہ ہی عبد الواحد نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ میری شادی کو 8 سال بیت چکے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ عبد الواحد نے مجھ سے کبھی بھی میرے عتیت کے حوالے سے مجھے طعنہ نہیں دیا، اور میرا یہ حال ہے کہ میں اس کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے محرم سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدارا اپنے محرم سے محبت کریں اور غیر محرم کی 4 محبت والے جملے سے اپنی زندگی اور اپنی عزت کو تباہ نہ کریں۔
اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد کریں۔